عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو جد و جہد، محنت، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اچھی منصوبہ بندی کرے، اپنے آج کے لیے، اپنے کل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور ایک انسان کے ذہن میں اس دنیا کا ایک خاکہ اور ایک پلان جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو زندگی کا ہمارا پلان ہوتا ہے یا خاکہ ہوتا ہے یا جو منصوبہ ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اہمیت کا یہ لائق ہے۔ یہ دنیا، اس کا مال، اس کی دولت اور اس دنیا کی ہر چیز سمیت سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ مال بھی، یہ دولت بھی، یہ روپیہ بھی، یہ پیسہ بھی، یہ کائنات جو مسخر کی، یہ ساری انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ تو یہاں انسان کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں میری خدمت کے لیے ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے نہیں ہوں۔ میں کس لیے ہوں؟ میرا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اور میں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ میرا انجام کار کیا ہے؟ یہ سوچ جب انسان میں پیدا ہو جائے نا، پھر انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کا انجام کار کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اور اصل زندگی کون سی ہے، اور اصل حیاتی کون سی ہے۔ تو میں نے اس دنیا کے لیے جو سوچنا ہے، جو کرنا ہے، وہ بھی سوچوں اور وہ بھی کروں، لیکن اصل زندگی جو ہے اس کے لیے سوچنا اور اس کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا اور اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھنا، اس کو نصب العین بنانا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کا اصل جو ہے اس دنیا میں آنے کا اصل جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے انسان اس دنیا میں رہے، دنیا میں کھائے پیے، سارا کچھ کرے، لیکن دنیا کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی اس کی اہمیت بنتی ہے، اور آخرت کو اتنی اہمیت دے جتنی اس کی اہمیت ہے اور بنتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا بھول جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کو یاد رکھے اور آخرت بھول جائے۔ دنیا بھی یاد رکھے، دنیا کو بھی ذہن میں رکھے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت۔ اس لیے دنیا سے لمبی لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، ایسی امیدیں کہ جو انسان کو اس کی آخرت بلا دے، ایسی امیدیں جو انسان کو اس کی آخرت کے بلا دے۔ اور یہی چیز تھی جو قارون کو اس کی قوم کے نیک لوگوں نے کہی تھی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی دولت، اتنا مال دیا ہے کہ اس کی کنجیاں اور اس کی چابیاں ایک بڑا لشکر اٹھا کے چلتا تھا، تو اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کماؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنے حصہ نہ بھولو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ انسان دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دے، تارک الدنیا بن جائے، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا کو اتنی توجہ دو اور اتنا دنیا کے لیے وقت نکالو جتنا یہاں پہ رہنا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ بھی یاد رکھنا کہ دنیا میں تمہارے لیے ہے کیا، یہ دنیا کی اصل اور حقیقت کتنی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
اور اس کو کہا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت دیا اس طرح تو بھی نیکیاں کر، تو بھی اچھائیاں کر، لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنے رب کے معاملے میں بھی اچھا معاملہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت کرو کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا بہت ہی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی کہ ایک دن وہ اپنے عروج میں جب تھا، سب سے خوبصورت لباس اس دن اس نے پہنا اور سب سے خوبصورت حلہ اس نے جب زیب تن کیا، سب سے خوشبو مہنگی ترین اس نے لگائی اور پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلا۔ اتنا تکبر، اتنا پھولا اور اتنا جو ہے اس کے اندر انا اور غرور آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے مال و دولت کو دونوں کو زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک وہ دنستے ہی رہیں گے۔ یہ ہے دنیا۔ اس لیے آج اصل بات جو ہے وہ سمجھنے کی کہ ہمیں دنیا سے لمبی امیدیں نہیں لگانی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اس دنیا میں ہمارے پاس کتنے لمحوں کی گارنٹی ہے، ہم اس دنیا میں کتنی دیر ہم نے رہنا ہے اور کتنی ہمیں توقع ہے اور حقیقت کیا ہے۔ لیکن ہماری توجہ، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہمارے منصوبے اس دنیا کے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہے جو ہم اس دنیا کے لیے نکالتے ہیں اور کتنا وقت ہے جو ہم اپنے آخرت کے لیے نکالتے ہیں۔ اس لیے اکبر الہ آبادی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، فرماتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو۔ چرخ جو ہے وہ جھولے کو کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دنیا میں کھائے پیے موجیں اڑائے، یہ اللہ نے سارے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ ساری دنیا، یہ کافروں کو تو مومنوں کے طفیل مل رہی ہے، اصل یہ دنیا میں ساری لذتیں یہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن یہ کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ مومن اس دنیا میں رہے اور زندہ رہے اور اس کو یہ لذتیں اٹھائے اور اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد رکھے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دنیا کے لیے بنایا ہے۔ لمبی امیدیں لگانا یہ تو شیطان کا سب سے مؤثر ہتھ کنڈا ہے کہ جی بڑی لمبی زندگی ہے، بڑی طویل عمر ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈال دی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ اے آدم، شیطان نے وسوسہ آدم علیہ السلام کو ڈالا کہ آدم کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اور ایسے درخت کا نہ بتاؤں جس کو اگر کھا لو گے تو یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ کی زندگی گزار لو گے۔ یہ اس طرح کر کے اس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور ان کو یہ امید دلائی کہ یہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا یہ کھا لو تو تم ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جیو گے اور کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوگے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، کیسے اس کو کہا اس نے، قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ تم کئی فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ والے رہنے اس دنیا میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ شیطان جو ہے وہ اس طرح بہکاتا ہے، اور پھر ہمیشہ سے اس نے ہر انسان کو یہی امید دلائی ہے کہ بس بڑی زندگی ہے، توبہ کر لینا، نیک عمل کر لینا، بڑی لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرمائی کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، کہ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، جو دین کو چھوڑ گئے اور دین سے جنہوں نے منہ پھیر لیا، یہ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ من بعد ما تبین لهم، حالانکہ ان کے لیے واضح ہو چکا تھا یہ حق ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے،
اور یہ ہماری زندگی جو ہے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، لیکن کیوں؟ الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے انہیں بہکایا اور ان کو لمبی امیدیں دلا دی کہ کوئی نہیں، تم ابھی عیش کرو، موج کرو، توبہ کر لینا بعد میں، بڑی لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، اے زین لہم الشیطان الخطایا، کہ شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے مزین کر دیے، ومد لہم فی الامل، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلا دی کہ بڑی زندگی پڑی ہے، کوئی نہیں، ابھی بچے ہو، بوڑھے ہو، فلاں کی اتنی عمر تھی، فلاں کی اتنی عمر، کر لیں گے توبہ، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں۔ تو یہ لمبی امیدیں جو ہے وہ شیطان دلاتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کے بہکاوے میں کون آتے ہیں؟ سب سے زیادہ یہود ان کے بہکاوے میں آئے، سب سے زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، کہ آپ یہودیوں کو دیکھیں گے یہ زندگی کے بڑے ہی دیوانے ہیں، اور اسی طرح والذین اشرکوا، جو مشرک ہے وہ بھی موت سے بڑا ڈرتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر۔ یہ یہودی اور مشرک، ان کو زندگی کی بڑی حرص ہے، بڑی تمنا ہے، اور یہ لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہزار ہزار سال زندگی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 سال زندگی مل جائے تو بچ جائیں گے، وما هو بمزحزحہ من العذاب، جتنی بھی زندگی مل جائے بالآخر موت ہے، بالآخر قیامت ہے، اور بالآخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور حساب سے، کتاب سے اور عذاب سے کوئی ان کو پھر بچا نہیں سکے گا۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان جتنی اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا جاتا ہے۔ جس دن انسان اس دنیا میں آتا ہے اسی دن اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اسی دن سے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اس دنیا میں آیا، ایک دن کا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے 60 سال زندگی لکھی ہے تو اس کے 60 سال میں سے ایک دن اس کا کٹ گیا۔ ہم کہتے ہیں بڑا ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا تھا، وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جتنا وہ موت کے قریب جاتا ہے اتنی ہی اس کی امیدیں دنیا سے بڑھتی جاتی، اتنی دنیا کی حرص اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، کہ جو شخص بوڑھا ہو جاتا ہے 2 معاملات میں اس کا دل جوان ہی رہتا ہے، 2 چیزوں کی جو ہے وہ لالچ میں اس کا دل جوان ہی رہتا ہے۔ ایک حب الدنیا و طول العمل، ایک اس میں سے دنیا کی محبت ہے، دوسرا لمبی امیدیں۔ یعنی کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، ان کی عمر، داڑیاں سفید ہو گئی، عمر 50 60 70 سال بھی ہو گئی، لیکن ان کے دنیا کے منصوبے ہی نہیں ختم ہوتے۔ یہ چیز میں نے 10 سال میں یہ کرنی ہے، 5 سال میں یہ کرنی ہے، 2 سال میں یہ کرنی ہے، اور جو اگلا لمحہ بھی موت کا شاید آ جائے اس کے بارے میں کوئی سوچ و فکر ہی نہیں ہوتی، ہر وقت دنیا میں کھوئے، ہر وقت دنیا کی امیدیں۔ اور دوسری روایت میں ہے یحرم ابن آدم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، لیکن 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں، عمر ڈلتی جاتی ہے، جسم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بال سفید ہوتے جاتے ہیں، لیکن 2 چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص علی العمر والحرص علی المال۔ الحرص علی العمر، ایک یہ کہ لمبی زندگی کی حرص سے ہونی زیادہ ہو جاتی ہے، اور مال کی حرص جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی بڑھتی جاتی ہے۔ جتنی عمر زیادہ ہو گئی اتنی مال کے ساتھ محبت جو ہے یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی یاد دلاتے رہتے تھے کہ اس دنیا میں تمہارا کیا حصہ ہے اور آخرت میں تمہارا کیا حصہ ہے۔ یہ آپ نے اپنے الفاظ کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ بھی لوگوں کو بتایا۔ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی غریب الوطن ہوتا ہے، کوئی پردیسی ہوتا ہے، او عابر السبیل، یا مسافر ہے وہ چلتے چلتے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا مالی ولی دنیا،
میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا اس دنیا میں کیا ہے؟ میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی ہے جو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا یا بیٹھ گیا، اور جیسے ہی اس نے آرام کیا اور وہ آگے چل پڑا۔ دنیا کی تو اتنی ہی اہمیت ہے، صرف آرام کرنے کی، بس سفر چل رہا ہے، درمیان میں تھوڑا سا آرام کیا اور پھر سفر جو ہے وہ آخرت کا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح تو یہ روایت بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ لوگوں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ صبح ہو تو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، یہ انتظار نہ کرو کہ شام ہوگی تو میں یہ نیکی کروں گا، پتہ نہیں شام تمہارے لیے آنی ہے کہ نہیں آنی، اور یہ پتہ نہیں ما اسمک غدن، یہ نہیں پتہ کل تیرا نام کیا ہوگا، کل تیرا نام کیا ہوگا۔ آج نام کیا ہے؟ عبداللہ، کوئی بھی نام کیا ہے؟ مقبول، نام کیا ہے؟ بشیر، نام کیا ہے؟ فلاں فلاں فلاں۔ ادھر روح جسم سے نکلی تو وہ نام بدل جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں جی یہ کیا ہے؟ یہ فلاں کی میت ہے، یہ فلاں کی میت ہے۔ ڈیڈ باڈی کدھر ہے جی؟ میت کدھر ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہلایا، اس کو کفن دیا اور اس کو چارپائی پہ بٹھایا، پھر کہتے ہیں جی یہ کیا ہے؟ جی یہ فلاں کا جنازہ ہے، یہ فلاں کا جنازہ ہے۔ اس کے بعد یہ نام ہو گیا، یہ عبداللہ تھا، یہ عبداللہ کی میت ہوگی، پھر عبداللہ کا جنازہ ہو گیا، اور پھر قبر میں دفن کر دیا، پھر عبداللہ کی قبر ہوگی، عبداللہ کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا۔ اس لیے یہ نہیں پتا کہ کل تیرا نام کیا ہونا ہے۔ آج صبح تیرا نام عبداللہ ہے تو دوپہر میں تیرا نام کیا ہوگا، شام میں تیرا نام کیا ہوگا، اور کل تیرا نام کیا ہوگا۔ بس یہی کہ یہ فلاں کی میت، یہ فلاں کا جنازہ، یہ فلاں کی قبر، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں سے سمجھایا۔ آپ نے ایک خط، ایک ایسے ڈبہ سا بنایا، اور ڈبہ بنا کے ایک لائن اس میں بنائی، جو لائن اس سے باہر نکل گئی۔ آپ نے فرمایا یہ جو لائن باہر گئی ہے، اور اس کے ارد گرد، اس لائن کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی سی آپ نے لائنیں بنائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدم ہے، یہ جو بڑی لائن ہے نا یہ آدم ہے، یہ انسان ہے، اور اس کے ارد گرد یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں نا، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ اس سے بچتا ہے، اس سے بچتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ جب سب سے بچ جاتا ہے تو یہ بڑا ڈبہ ہے، یہ اس کی موت ہے، یہ اس موت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی امیدیں موت سے بھی باہر کو نکلی ہوتی ہیں۔ یعنی موت پہلے آ جاتی ہے لیکن امیدیں اس کی اس سے بھی لمبی ہے۔ آپ نے ایک اور مثال سے دو کینکریاں، ایک کینکری قریب پھینکی اور ایک دور۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قریب کی کینکری ہے انسان کی موت ہے، اور دور کی کینکری جو ہے یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ یہ وہ لمبی لمبی امیدیں ہیں جو انسان لگائے بیٹھا، اور موت حالانکہ اس سے قریب ہوتی ہے۔ اور یہ چیز انسان کے لیے لمبی امیدیں لگانا اس دنیا میں، یہ انسان کے لیے بڑی ہی تباہی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے اس کے نقصانات ہیں۔ نمبر ایک، صرف اختصار کے ساتھ وقت کی قلت کے پیش نظر آپ نے فرمایا پہلا نقصان جو ہے وہ دنیا کی لمبی امیدوں سے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجا اول هذه الامت بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ اللہ پر یقین رکھ کے اور اس دنیا سے بے رغبتی رکھ کے کامیاب ہو جائیں گے، اور وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کے آخری لوگ، بعد میں آنے والے لوگ بخیلی اور کنجوسی کر کے اور لمبی لمبی امیدیں لگانے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے کہ انسان لمبی امیدیں لگائے۔ اور دوسری چیز، لمبی امیدیں لگانا یہ انسان کو عمل صالح سے روک دیتی ہے۔
انسان کہتا ہے یہ عمل، یہ نیکی میں نے آج کر لی ہے نا، یہ پیسے آج اللہ کے راستے میں خرچ کر لیے ہے نا، یہ پھر باقی پھر کبھی کر لیں گے۔ کتنی بھی ضرورت نظر آ رہی ہو کہ فلاں محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فلاں جگہ پہ ضرورت ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ پھر کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ نیکی ہے، نماز ہے، تہجد ہے، یا کوئی اذکار ہے، اچھا پھر کر لیتے ہیں، فارغ ہو کے کر لیتے ہیں۔ معروف الکرخی فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من طول العمل فإن طول العمل یمنع خیر العمل، کہ اللہ میں لمبی امیدوں سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ لمبی امیدیں جو ہیں وہ انسان کو عمل صالح سے روک دیتی ہیں، عمل صالح اور نیک عمل سے روک دیتی ہیں لمبی امیدیں۔ اور یہی چیز لمبی امیدیں جو ہے یہی گناہوں کی بنیاد ہے، کہ انسان کو اگر پتہ ہو نا کہ اگلے لمحے میری موت آنے والی ہے، تو انسان، حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن ڈر خوف اگر انسان کے دل میں نہیں ہے اور اس کو لمبی امیدیں ہیں تو انسان پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل المعاصی طول العمل وحب الرئاسہ، کہ گناہوں کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک لمبی امیدیں، انسان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی ابھی میری زندگی پڑی ہوئی ہے، چلو گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، یا یہ کہ گناہ کر کے انسان سمجھتا ہے ابھی میری کون سی موت آنے والی ہے۔ اور دوسرا حب الرئاسہ، بڑے بننے کی محبت اور کسی عہدے کی محبت اور عہدے کی طلب جو ہے یہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما اطال العبد العمل الا اساء العمل، کہ جس شخص کے نے بھی لمبی امیدیں باندھی وہ کبھی پھر نیکی کی طرف نہیں آیا، وہ برے عمل ہی پھر کرتا ہے، اس کو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری کتنی زندگی جو ہے وہ باقی ہے۔ حضرات گرامی، شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے انسان اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے تو ضرور، دنیا کے لیے کام بھی کرے، لیکن اس دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھنا شروع کر دے؟ کس طرح بچ سکتا ہے؟ اس کے لیے مختلف چیزیں یا مختلف حقائق انسان کو مد نظر رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سب سے بڑی حقیقت موت۔ موت کو انسان ہمیشہ یاد رکھے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت، کہ موت جو ہے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیا مطلب ہے لذتوں کو توڑ دینے والی؟ کہ انسان دنیا کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہوتا ہے کہ اچانک موت آتی ہے، اس کا عیش آرام، لذت، راحت، سکون، سارا کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ مومن جو ہے وہ دنیا کی لذتوں میں اور عیش و آرام میں پڑتا ہے تو اس کو موت یاد آ جاتی ہے، تو وہ فوراً دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے، جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ہوتے، ہم ہنستے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، تو اچانک اذان کی آواز آتی تو ایسے ہوتے کہ آپ ہمیں گویا کہ پہچانتے بھی نہیں، آپ ہمیں جانتے بھی نہیں، اس طرح اٹھتے اور نماز کے لیے اٹھ جاتے، اس طرح ایک لمحے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا کرتے۔ تو یہ ہے کہ اکثروا من ذکر ہادم اللذات، لذتیں دنیا کی کہیں ہمیں دنیا کی بھول بلیوں میں مبتلا نہ کر دیں، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا نہ کر دیں، بلکہ اس موت کو کثرت سے یاد کرو کہ موت اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ دوسری چیز، قبرستان میں کثرت سے جانا چاہیے، قبروں کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کیونکہ لوگ نئے شرک سے آئے تھے، پھر جب ایمان پختہ ہو گیا آپ نے فرمایا فزوروها، قبروں کی زیارت کرو، فانها تذکر الآخرہ، کہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ فائز ہونے والے اور خود بتانے والے
کہ سب سے پہلے قبر میری کھلے گی، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، مقام شفاعت مجھے ملے گا۔ لیکن آپ ایک جنازے کے لیے گئے، قبر کی منڈیر پر بیٹھے، قبر کے کنارے پر بیٹھے تو رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے اتنا روئے، آپ کی مبارک داڑھی جو بڑی گنی تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آنسو تر ہونے کے بعد آپ کے آنسو نہ رکے، تر ہونے کے بعد وہ زمین پہ گرنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ جس زمین پہ بیٹھے تھے وہ زمین گیلی ہوگی، اتنا رویا۔ اور پھر آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، میرے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو یہ دنیا کھیل تماشا، زینت، فخر، ایک دوسرے میں تکبر، مال جو ہے وہ زیادہ جمع کرنے کی اور اولاد کی تمنا اور حرص اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے ایک کھیتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ پیلی پڑ جاتی ہے، خستہ ہو جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اتنی سی اس دنیا کی حقیقت ہے بس۔ چوتھی چیز کہ انسان اپنی سابقہ عمر کو دیکھے، ہم دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہماری پہلی عمر کتنی گزر گئی ہے۔ آج وہ یاد ہے وہ زندگی کیسے گزری؟ ایسے ہی لگتا تھا جیسے ایک خواب ہے، 40-50 سال گزر گئے، وہ کیسے ایک خواب کی طرح گزر گئے۔ تو جو باقی بھی اگر کسی کے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک خواب کی طرح ہی گزر جائیں گے، اور روز قیامت انسان یہی کہے گا کہ شاید میں نے ایک دن یا دن کا کوئی حصہ اس دنیا میں گزارا ہے، مجھے یاد بھی نہیں پڑتا میں نے کتنا وقت گزارا ہے۔ اور آخرت کی زندگی اس کی ہمیشگی کو یاد رکھیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں ہے، جو اللہ کے نافرمان شرک پہ اور کفر پہ جن کی موت آئی ہمیشہ وہ کفر میں ہی رہیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ کے لیے جہنمی جو ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، ان کی کبھی انتہا نہیں، اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس دنیا کی بھی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کے لیے تیاری کریں، کہ جو شاید اگلا لمحہ یا شاید اس سے اگلا لمحہ یا آج کا دن یا اگلا دن کون سا دن ہے جب ہماری آخرت شروع ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔